الأمي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. صدق الله خالقنا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین. محبت عقیدت کے ساتھ صلاۃ والسلام یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین. ماشاءاللہ، آج کی یہ محفل پاک خالصتاً اللہ کے گھر میں رمضان المقدس میں اللہ کے کلام کے لیے منتخب کی گئی ہے، اور اللہ رب العالمین قرآن پاک پڑھنے والے حفاظ کرام کی زبان میں اور برکتیں عطا فرمائے، ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور جن سامعین نے سنا ہے اللہ رب العالمین ان کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس سننے کی برکت سے اللہ رب العالمین ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرمائے. اللہ کا گھر ہے، رمضان مقدس کی بابرکت رات ہے، اور ختم قرآن پاک کی محفل ہے. اس سے اور نسبت والی کون سی محفل ہوگی کہ گھر بھی اللہ کا اور مہینہ بھی رمضان مقدس کا اور محفل بھی اللہ رب العالمین کے پاک کلام کی. اس میں کوئی کسی کی ذاتی کوئی محفل نہیں ہے، کسی فرد کی نہیں ہے، کسی قوم کی نہیں ہے، کسی محلے کی نہیں ہے. یہ خالصتاً آج اللہ کے کلام کی محفل ہے. اتنی عظمت اور برکت والی کلام ہے یہ. اللہ رب العالمین جل شانہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس قرآن کو اللہ پاک نے 2 مرتبہ اتارا. ایک مرتبہ اللہ رب العالمین جل شانہ نے اس قرآن کو لوح محفوظ پہ اتارا، اور دوسری مرتبہ اللہ رب العالمین نے اسے آسمان دنیا پہ اتارا. ایک ہی لمحہ میں ایک مرتبہ لوح محفوظ پہ اترا، اور دوسری مرتبہ آسمان دنیا پہ اترا. پھر تیسری مرتبہ اللہ رب العالمین نے قلب مصطفیٰ پہ اتارا. جتنا جتنا مصطفیٰ کی زندگی کو قرآن ضرورت ہوتا اتنا اللہ رب العالمین عطا فرمایا. سبحان اللہ. قرآن اللہ رب العالمین ایک جگہ پہ ارشاد فرماتا ہے: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا. جب اس قرآن کی صحیح شرح دیکھتے ہیں، تفسیر دیکھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن تو 23 سال کے عرصہ میں آیا. پورے 23 برس لگ گئے اس قرآن کو زمین میں آتے آتے. تو ایک طرف رب کہتا ہے کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا، ایک رات میں اتارا. جب ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں علماء سے تو وہ کہتے ہیں اس قرآن کو زمین پہ آتے آتے، مصطفیٰ کے قلب اثر پہ آتے آتے 23 برس کا عرصہ لگ گیا. مولا ایک طرف تو کہتا ہے ایک رات اتارا، دوسری طرف تو تھوڑا تھوڑا زمین پہ اتارتا ہے. رب کہتا ہے میں نے مصطفیٰ کو ایک بار ہی دے دیا تھا، آسمان دنیا پہ ایک بار مصطفیٰ کو عطا کر دیا تھا. اب جتنا مصطفیٰ کی امت کو ضرورت ہوتا اتنا جبرائیل کو دے کر بھیج دیا کرتا تھا. اور پہلے انبیاء کو کتابیں اکٹھی دے دی گئیں کہ جاؤ یہ لو اس پر عمل کرو. مصطفیٰ کریم کی امت کو قرآن اکٹھا نہیں دیا گیا کہ کہیں امت مشکل میں نہ پڑ جائے. جتنی ضرورت ہو اتنا قرآن انہیں دے دیا جائے، جتنا یہ برداشت کر سکے اتنا قرآن انہیں دے دیا جائے. حضرات محترم، جب قرآن اترا اس وقت میرے آقا کریم علیہ السلام غار حرا میں جلوہ گر تھے. وہ حاجی صاحبان ہیں، انہوں نے غار حرا دیکھی ہے. آج بھی اگر وہاں شام ہو جائے تو ڈر لگتا ہے. اتنا بیابان وہ پہاڑ ہے. غار حرا پہاڑ کی آخری چوٹی ہے.
اس چوٹی کے اندر ایک چھوٹی سی غار ہے، بندہ صحیح طریقے سے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، بیٹھ سکتا ہے۔ میرے آقا وہاں اللہ کے حضور اللہ کی عبادت کر رہے تھے، عبادت میں مشغول تھے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی قرآن اترا نہیں، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، تو میرے آقا پھر اس وقت کون سی عبادت کر رہے تھے؟ تو یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن ظاہری تو اس وقت اترا تھا، مگر رب کے محبوب کو پہلے علم تھا، پہلے پتہ تھا، اور وہاں جا کر غار میں عبادت کر رہے۔ اچانک ایک نورانی شکل والا فرشتہ آتا ہے، جبرائیل نام ہے اس کا۔ وہ جبرائیل حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی ہر رسول کے پاس آئے، مگر جب میرے مصطفیٰ کریم اور آپ کے آقا کے پاس جبرائیل آئے نا، جبرائیل بھی حیران ہو گئے کہ 1,24,000 انبیاء کے پاس جو بندہ آتا ہو، جو فرشتہ آتا ہو، اسے پتہ ہوتا ہے انبیاء سے کیسے باتیں کرتے ہیں، انبیاء کیسے جواب دیتے ہیں، مگر آج جبرائیل بھی حیران ہے۔ جب بھی جبرائیل کسی نبی پیغمبر کے پاس آتے، جو بھی اللہ کا پیغام ہوتے وہ پیغمبر لیتے اور آگے امت تک پہنچا دیتے۔ آج جبرائیل جب پیغام الہی لے کر آئے نا، جبرائیل نے قرآن کی پہلی آیت، یہاں بڑا قابل غور ایک نقطہ ہے، قرآن کی ہم جو پہلی آیت پڑھتے ہیں وہ کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یہی پہلی آیات ہے نا۔ تو وہاں پہلی آیت کون سی اتری؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اب سوال انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ مولا، قرآن کی پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور یہ سپارہ آخری ہے اور سورۃ العلق ہے، مولا اس کو تو الحمد کی جگہ ہونا چاہیے تھا۔ رب نے کہا میرے مصطفیٰ کو یہاں اقرا کی ضرورت تھی، ہم نے اقرا اتار دیا۔ لوح محفوظ پہ جو ترتیب ہے، مصطفیٰ اس ترتیب کو جانتے ہیں، مصطفیٰ اس ترتیب کو جانتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم پہ جب اقرا بسم ربک الذی خلق آیت آئی تو رب کے محبوب دیکھ رہے تھے کہ عالم دنیا میں جہاں قرآن جو اتر رہا ہے، یہ آسمانی خلق پہ کس طرح لکھا ہوا ہے اور لوح محفوظ پہ کس جگہ پہ یہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ میرے آقا نے اپنے صحابہ سے اسی جگہ پہ لکھوائی، اور جبرائیل آ کر کیا کہتے ہیں؟ اقرا، اے محبوب پڑھیے، پڑھیے۔ اقرا کا مطلب ہوتا ہے پڑھیے، حکم کا صیغہ ہے، امر کا صیغہ ہے، پڑھیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ما انا بقاری، جبرائیل میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ جبرائیل حیران کہ 1,24,000 انبیاء کے پاس آیا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ پڑھنے والا نہیں، یہ رب کا محبوب ہے، رب کا پیغام لے کر آیا ہوں، یہ کہتے ہیں ما انا بقاری۔ دوبارہ چلے گئے، رب نے کہا پھر جاؤ۔ 3 بار ایسا ہوا، جب چوتھی بار میرے آقا نے فرمایا نا ما انا بقاری، اب رب کے پاس جب جبرائیل گئے تو میرے رب نے کہا اے جبرائیل، جب تک میرے مصطفیٰ کے سامنے میرا نام نہیں لے گا، میرا مصطفیٰ تجھ سے نہیں پڑھے گا، میرے مصطفیٰ کے سامنے میرا نام نہیں لے گا، مجھ رب کا نام نہیں لے گا، اس وقت تک مصطفیٰ تجھ سے نہیں پڑھیں گے۔ مولا کیا وجہ ہے؟ سارے انبیاء پڑھتے رہے، سارے رسول پڑھتے رہے، جو کچھ لے کے جاتا وہ لے لیا کرتے تھے، تیرا مصطفیٰ کیوں نہیں لے رہا؟ رب نے فرمایا اے جبرائیل، سب کو تجھ سے علم ملا، مصطفیٰ کو میں نے پڑھا کے بھیجا ہے، سبحان اللہ، مصطفیٰ کو میں نے سجا کے بھیجا ہے، مصطفیٰ کو میں نے علم کا منبع دے کے بھیجا ہے۔ میرا نام لے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس رب نے آپ کو پیدا فرمایا، سبحان اللہ، جس رب نے آپ کو تخلیق کیا ہے۔ پھر میرے مصطفیٰ پڑھتے رہے۔ یہ کیا وجہ تھی کہ میرے مصطفیٰ نے جبرائیل سے نہیں پڑھا؟ اس لیے نہیں پڑھا کہ کوئی دنیا دار آج اٹھ کے یہ نہ کھڑا ہو جائے کہ مصطفیٰ کے استاد تو جبرائیل تھے۔ لوگوں، جبرائیل تو وہ ہیں جو مصطفیٰ کے قدموں کو بوسہ دیا کرتے تھے، جبرائیل تو وہ ہیں جو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شہزادوں کے جھولا جھلایا کرتے تھے، جبرائیل تو وہ ہیں جو ان حسنین کریمین کے لیے جنت سے جوڑے لایا کرتے تھے، جبرائیل تو خاتم کی طرح مصطفیٰ کے گھر کے کام کاج کیا کرتے ہیں۔ اور وہ جبرائیل کی کیا مجال کہ مصطفیٰ کو آ کر پڑھائے۔ مصطفیٰ نے ثابت کیا کہ اے جبرائیل، تو
تو میرا استاد نہیں ہے، میرا استاد خالق کائنات ہے، سبحان اللہ. رب کی ذات ہے. اور حضرات محترم یہ جب 5 آیت اتر آئے اس وقت قرآن کی خشیت، قرآن کا روح اور قرآن کا جو کمال ہے اتنا سخت ہے. اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ کے اوپر نازل کر دیتے، وہ پہاڑ بھی اس کی تپش کو نہ برداشت کر سکتا، اس کے روب اور دبدبے کو نہ برداشت کر سکتا اور وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اتنا سخت قرآن ہے. ایک انسان کا دل ہے اور قلب مصطفیٰ ہے جس نے اس قرآن کو برداشت کیا، قرآن کو برداشت کیا. صحابہ اکرام کہتے ہیں جب حضور علیہ السلام کے اوپر وحی اترتی ہم سن تو نہیں سکتے تھے، جبرائیل کو تو نہیں دیکھ سکتے تھے، ہمیں محسوس ہو جاتا کہ اب وحی الہی اتر رہی ہے، اللہ کا کلام اتر رہا ہے. مصطفیٰ کریم کے پورے وجود سے پسینہ نکلتا، پسینہ نکلتا. اس پسینے کی بات کر کے آگے چلتے ہیں. وہ غار ہرا ایک پہاڑ ہے، اس کے اوپر ایک غار ہے. اس پہاڑ کی غار میں مصطفیٰ عبادت فرما رہے ہیں، اللہ کا کلام اتر آتا ہے. جب کلام اترتا تو مصطفیٰ کریم کے وجود سے پسینہ نکلتا. خشیت الہی اتنی تھی، اللہ کا ڈر اتنا اپنے اندر بسایا کرتے تھے. جب پسینہ نکلتا تو وہ پسینہ مصلے پہ پڑتا، وہ جو کھجوروں کے تنے سے مصلہ بنا ہوتا اس پہ پڑتا، اور اس مصلے کی نسبت پہاڑ سے ہوتی اور اس پہاڑ کا تعلق غار سے ہوتا. تو پہلے وہ ایک غار تھی، غار ہرا تھی. جب مصطفیٰ پر وحی آئی، وحی سے پسینہ نکلا، پسینہ مصلے پہ پڑا، مصلہ غار میں تھا، تو رب ذوالجلال نے فرمایا آج کے بعد یہ جبل نہیں ہے، پہاڑ نہیں ہے، جبل نور ہے. اب اس پہاڑ کا نام کیا ہے؟ جبل نور ہے. اب ہر کوئی اس پہاڑ کو کہتا ہے کہ یہ جبل نور ہے. لوگوں جہاں ایک خدا کی وحی اترے وہ مقام تو جبل نور ہو جائے، جس قلب عطر میں رب کی 6666 اترے، لوگ اس کو نور نہ مانے تو پھر ان کے علم کا قصور ہے. وہ ذات بعین ہی نور ہے جس کے قلب پہ 6666 آیتیں اتر رہی ہیں. حضرات محترم جب آیتیں لے کر مصطفیٰ کریم اپنے گھر کی طرف آئے تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی زوجہ محترمہ اپنے گھر میں ہیں. وحی کے بعد، وحی الہی کے بعد جو سب سے پہلا کلام میرے آقا نے کیا، آقا کی زبان جو سب سے پہلے بولی تو وہ کیا تھا؟ زملونی زملونی زملونی. اے خدیجہ میرے اوپر چادر اوڑھ دو، اے خدیجہ میرے اوپر کمبل اوڑھ دو. یہ ادا رب کو اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی. جب چادر اوڑھ کر مصطفیٰ کریم کسی نے کہا بیٹھ گئے، کسی نے کہا لیٹ گئے، تو جب یہ آواز آئی زملونی تو رب کو یہ آواز اتنی پیاری لگی، اتنا جملہ پیارا لگا، تو رب نے دوسرا کلام جب اتارا مصطفیٰ پر تو فرمایا یا ایھا المزمل، اے کالی کملی والے، قم اللیل، رات کو کھڑے ہو جایا کریں، رات کو کھڑے ہو جایا کریں. لوگوں پڑھنے کو تو ہم پڑھ لیتے ہیں یا ایھا المزمل، کبھی کسی نے سنا، کبھی کسی نے بتایا کہ یہ یا ایھا المزمل کیوں آیا؟ اس لیے آیا کہ مصطفیٰ نے پہلی وحی کے بعد پہلا کلام ہی یہ کیا تھا، پہلی بات یہ کی تھی زملونی. رب کو یہ ادا اتنی پسند آئی، یہ بات، یہ جملہ اتنا پسند آیا، اس کا بھی ذکر کر دیا جو مصطفیٰ بولے تھے، اور جو مصطفیٰ نے حرکت کی، جو مصطفیٰ نے پہنا، اس کا بھی رب نے اس میں ذکر کر دیا. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اب ذرا غور کیجئے، آپ ساری رات یہاں بیٹھے رہیں، 2 دن بیٹھیں، 4 دن بیٹھیں، 10 دن بیٹھیں، ساری زندگی بیٹھے رہیں، کبھی آپ کی طرف کوئی پیغام آئے گا کہ آپ عبادت بس کر دو؟ آئے گا؟ نہیں آئے گا. ساری رات آپ پوری زندگی کھڑے ہو کر عبادت کرتے رہیں. لوگ کہتے ہیں، بس آخری بات کروں گا، لوگ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم نعوذ باللہ ہم جیسے ہیں، ذرا بڑی توجہ سے بات سننی ہے. ساری رات ساری زندگی آپ عبادت کرتے رہیں، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر بے شک اللہ کے حضور نفل پڑھتے رہیں، کبھی آپ کی طرف پیغام نہیں آئے گا کہ آپ بس کر دو، ہے میرے بندے کی تکلیف میں ہے،
جب میرے آقا کو رب خود حکم دے رہا ہے تم اللیل، اے مصطفیٰ رات کو کھڑے ہوا کرو، اٹھ جاؤ اور کھڑے ہو جاؤ۔ کھڑے ہو کر کیا کرنا ہے؟ اے میرے محبوب قیام کرو، نوافل پڑھو۔ جب یہ بات کی تو فرمایا الا قلیلا، اے مصطفیٰ زیادہ نہیں کھڑا ہونا، تھوڑا کھڑا ہونا، ساری رات کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک نہیں آئے تھی اس وقت تک مصطفیٰ ساری رات اللہ کے حضور عبادت کرتے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ فرماتی کہ مصطفیٰ کریم 2 دن 4 دن 7 دن کا کھانا لے کر جاتے، وقت زیادہ گزر جاتا، میں پریشان ہو جاتی، میں پھر بھی سے اور کھانا لے کر جاتی۔ جب کھانا لے کر جایا کرتی تو کیا دیکھتی؟ وہ جو پہلے کھانا مصطفیٰ ساتھ لے کر آیا کرتے تھے وہ بھی کھانا ابھی پڑا ہوتا، میرے آقا عبادت میں مشغول ہوتے۔ سبحان اللہ۔ وہ کھانا ابھی پڑا ہوتا۔ مثال کے طور پہ 7 دن کا مصطفیٰ کریم کھانا لے کر گئے، دن 10 ہو گئے، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کھانا لے کر پیچھے سے آئیں، پریشان ہوئی کہ محبوب واپس نہیں آئے، کھانا ختم ہو گیا ہوگا، بھوک لگی ہوگی۔ خدیجہ بھی حیران ہو جاتی، وہ 7 دن کا بھی پہلے پڑا ہوا ہے تو کھایا نہیں ہے۔ میرے آقا اس وقت حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے فرماتے ہیں اے خدیجہ مجھے کھانے پینے کی حاجت نہیں ہوتی، میں تو کھاتا اس لیے ہوں کہ امت کو پتہ چل جائے کہ کھانا کیسے ہے، کھانا کیا ہے، مجھے حاجت نہیں ہوتی۔ ایک روایت میں آتا ہے میرے آقا نے فرمایا ابیت عند ربی هو یطعمنی ویسقینی، میں تو ہر روز رات اپنے رب کے جلووں میں ہوتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے، وہ مجھے پلاتا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ مجھے ابیت عند ربی هو یطعمنی ویسقینی، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے، وہ مجھے پلاتا بھی ہے۔ حضرات محترم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سیدہ خدیجہ کھانا لے کر جا رہی ہیں، جبرائیل آ گئے۔ جبرائیل نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک اس عورت کو سلام کہہ رہا ہے جو عورت آپ کے لیے کھانا لے کر آ رہی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے میں بھی اس سے راضی ہوں، اے مصطفیٰ تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اور جبرائیل کہہ رہا ہے اے مصطفیٰ کریم رب نے بھی اس عورت کو سلام بھیجا ہے اور میں جبرائیل بھی اسے سلام بھیج رہا ہوں۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ جب آئیں تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے میرے آقا نے فرمایا اے خدیجہ تمہیں مبارک ہو، رب نے تجھے سلام بھیجا ہے، رب نے تجھے سلام بھیجا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ شاید انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ایسے چلی گئی دنیا سے۔ لوگوں جس کو رب سلام بھیج رہا ہو اس عورت کا کتنا مقام ہوگا، سبحان اللہ، کتنا درجہ ہوگا اس عورت کا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب فرماتا ہے باللیل، رات کو کھڑا ہوئی، الا قلیلا، مگر تھوڑا کھڑا ہوا کرے، الا قلیلا، تھوڑا کھڑا ہوا کرے، ساری رات کھڑا نہ ہوا کرے۔ اب ذرا غور کیجیے آگے، نصفہ یا آدھی رات کھڑا ہوا کرے۔ نصف میں نے ہوتا ہے آدھا، ہو مطلب رات، ہو کا مرجع لیل ہے، نصفہ یا آدھی رات کھڑا ہوا کرے، اوین اس یا اس سے بھی کم کھڑا ہوا کرے۔ اب آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، طالب علم بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، جب آدھی رات ہو جائے پھر رب کہے کہ اوین اس سے بھی کم، پھر چوتھا حصہ ہو گیا رات کا، آدھے کا پھر آدھا ہو گیا، چوتھا رہ گیا۔ پھر جب چوتھا رہ گیا رب نے کہا منہ قلیلا، اب اس چوتھے سے بھی کم کھڑا ہوا کرے۔ اب ذرا ترتیب یا اسلوب دیکھیں قرآن کا۔ قرآن پہلے مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے، گویا رب کہہ رہا ہے اے مصطفیٰ رات کو کھڑا ہوا کریں۔ پھر خیال آیا ہوگا رب کو کہ مصطفیٰ میرا حکم مان کر کہیں ساری رات نہ کھڑا ہو رہے اور مصطفیٰ کو تکلیف نہ ہو۔ رب نے پھر اسی وقت کہہ دیا الا قلیلا، اے مصطفیٰ رات کو کھڑا تو ہونا ہے مگر تھوڑا کھڑا ہونا ہے۔ پھر ترتیب بتا دی اے مصطفیٰ آدھی رات کھڑا ہونا ہے، پھر کہا کہیں مصطفیٰ آدھی رات کھڑا رہے، مصطفیٰ کو تکلیف نہ ہو، کہیں میرا حکم مان کر ہر رات آدھی رات کھڑا ہو جائیں گے اور مصطفیٰ کو تکلیف ہوگی۔ رب نے کہا منہ اوین کس، اے مصطفیٰ آدھی سے بھی کم کھڑا ہوا کرے۔ پھر خیال آیا ہوگا مصطفیٰ رات کا چوتھا حصہ کھڑا ہوں گے، امت کو بھی پریشانی ہوگی، امت کو بھی چوتھا حصہ کھڑا ہونا پڑے گا، مصطفیٰ کو بھی تکلیف ہوگی، امت کو بھی تکلیف ہوگی۔ پھر رب نے کہا منہ قلیلا، اے مصطفیٰ اس سے بھی کم کھڑا ہوا کر، چوتھے حصے سے بھی کم کھڑا ہوا کر، منہ قلیلا۔
قلیلا او زد علیہ، اے مصطفیٰ اب تجھ پہ چھوڑتے ہیں، چاہے تیری مرضی کم کھڑا ہوا کر، چاہے تیری مرضی زیادہ کھڑا ہوا کر۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ میں نے آپ کے سامنے دو پہلی وحیوں کا ذکر کیا کہ رب اپنے مصطفیٰ سے کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے۔ اے مصطفیٰ اب تیری مرضی ہے، چاہے تو ساری رات کھڑا ہو، چاہے آدھی رات کھڑا ہو، چاہے رات کا چوتھا حصہ کھڑا ہو، چاہے اس سے بھی کم کھڑا ہو، چاہے نہ کھڑا ہو، چاہے ساری رات کھڑا ہوتا رہے، اے مصطفیٰ تجھ پہ چھوڑ دیا ہے۔ گویا رب کہہ رہا ہے اے مصطفیٰ جو تو کرتا چلا جائے گا وہی میری شریعت بنتی چلی جائے گی، وہی میرا قانون بنتا چلا جائے گا۔ حضرات محترم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اتنی بات رب نے کر دی، اس کے بعد کچھ عرصہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، وحی کا آنا سلسلہ جو ہے یہ بند ہو گیا، وحی نہیں آ رہی۔ اب کافر تانے دینے لگے، دیکھو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بنے پھرتے تھے، رب نے بھی چھوڑ دیا ہے، رب بھی ناراض ہو گیا ہے۔ جب یہ بات ہوئی نا، اللہ رب العالمین نے پھر قرآن کی آیات پوری ایک سورت اتار، تیسرے مقام پہ جو آیت اور سورت آئی وہ والضحیٰ ہے۔ والضحیٰ، سورت ضحیٰ کبھی آپ پڑھیں نا، میرا وقت نہیں ہے اتنا میں آپ پوری تشریح کروں، آپ پڑھیں، اس میں رب نے کمال کر دیا محبت کا، کمال درجے کی محبت رب نے کی۔ اب دیکھیں کہ آپ جب گھر جاتے ہیں، 4 دن بعد جائیں، مہینے بعد جائیں، کوئی نوکری کرتا ہے سال بعد آتا ہے، باہر کے ملک میں کوئی ہوتا ہے 2 سال بعد آتا ہے، تو گھر میں ماں انتظار کر رہی ہوتی ہے، باپ انتظار کر رہا ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھتا ہے، چہرے کو چومتا ہے، محبت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ جب کافروں نے کہا نا کہ رب نے مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے، تو رب نے بھی مصطفیٰ کے چہرے کی قسم کھائی، قسم کھائی، والضحیٰ، اے محبوب تیرے چہرے کی قسم جو 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ چمکدار ہے، اے مصطفیٰ اس چہرے کی قسم۔ اب جو اگلی بات میں کرنے جا رہا ہوں، کوئی بھی جتنی بھی محبت کرتا ہو نا، وہ تمہارے بالوں کی قسم نہیں کھائے گا، کھائے گا نہیں کھائے گا۔ کوئی کہے گا کہ میں اپنے بیٹے کی بالوں کی قسم کھاتا ہوں، اپنے ماں کی بالوں کی قسم کھاتا ہوں، نہیں کھائے گا۔ قرآن ہے، رب کہتا ہے مصطفیٰ مجھے تیرے چہرے کی قسم، واللیل، اور تیری سیاہ زلفوں کی قسم۔ اتنی بھی کوئی محبت کر کے دکھائے تو صحیح نا، اتنا کوئی پیار کسی سے کر کے کوئی دکھائے تو صحیح۔ واللیل، پھر بالوں کی قسم کھائی، پھر یہ بات بھی چھوڑ دیں، بال بھی ایک ہستی ہے، ایک شے ہے۔ اور پھر جب بندہ کنگھی کرتا ہے، کبھی ادھر بال کرتا ہے، کبھی ادھر کرتا ہے، کبھی چہرے پہ کرتا ہے، کرتا رہے، کوئی کسی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی جس طرح مرضی کنگھی پھیرے، کسی کے سر پہ بال ہو میری طرح یا نہ ہو، کوئی بڑے بڑے رکھ لے کوئی نہ رکھے، کوئی کسی کی طرف توجہ نہیں کرتا اتنی، مگر رب نے کہا واللیل اذا سجا، اے مصطفیٰ تیرے بالوں کی قسم، جب تو کنگھی کرتا ہے، جب وہ تیرے چہرے پہ چھا جاتے ہیں، اس چھا جانے کی بھی قسم، سبحان اللہ، اس چھا جانے کی بھی قسم، واللیل اذا سجا۔ آگے لوگوں نے تانا دیا کہ رب نے چھوڑ دیا، ما ودعک ربک وما قلی، اے مصطفیٰ یہ کہتے ہیں چھوڑ دیا ہے، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، چھوڑا نہیں ہے۔ لوگوں جو چھوڑ دیتا ہے جو اتنی قسمیں نہیں کھاتا، بالوں کی قسم، چھا جانے کی قسم، چہرے کی قسم، اور کہا چھوڑا بھی نہیں، اور آگے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے مصطفیٰ تیرے اوپر جتنا آگے وقت گزرتا چلا جائے گا وہ پہلے سے بہتر ہوتا چلا جائے گا، پہلے سے زیادہ کمال پاتا چلا جائے گا تا قیامت۔ یہ صرف ظاہری 63 سالہ زندگی کی بات نہیں رب کر رہا، تا قیامت جتنا لمحہ گزرتا چلا جائے گا میرے مصطفیٰ کا مقام و مرتبہ بڑھتا چلا جائے گا، سبحان اللہ، بڑھتا چلا جائے گا۔ آپ نوکری کرتی ہیں نا، جب آپ نوکری کرتے ہیں پہلے سال آپ کی پوزیشن اور ہوتی ہے، دوسرے سال آپ کی تنخواہ بھی بڑھ جاتی ہے، پھر پوزیشن اور ہو جاتی ہے، پھر جو نوکری میں آپ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، سال زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں، آپ بڑے بڑے عہدے حاصل کرتے چلے جاتے ہیں، تنخواہ بھی بڑھتی چلی جاتی ہے، سب کچھ آپ کا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ادھر رب اپنے مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے مصطفیٰ عہدے بھی میں نے بنائے ہیں، دینے بھی میں نے ہیں،
اگر دنیا والوں کو دے سکتا ہوں تو میرا محبوب ہے، تو میرا محبوب ہے، محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اے مصطفیٰ، جب محب اور محبوب کی بات آتی ہے وہاں میرے اور تیرے کی بات نہیں ہوتی، جو محب کا ہوتا ہے وہی محبوب کا ہوتا ہے۔ اے مصطفیٰ، آج کے بعد جتنا لمحے تیرے اوپر گزرتے چلے جائیں گے پہلے سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ حضرات محترم، بس انہی الفاظ میں اختتام کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں جہاں قرآن کی دولت عطا فرمائی ہے وہاں عشق مصطفیٰ کی دولت بھی عطا فرمائے، اپنے آقا و مولا سے محبت عطا فرمائے۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں، اگر آپ کی 100 سالہ زندگی ہے، 100 سال آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، 100 سال پڑھتے رہے، گناہ کرتے رہے، آپ گناہوں مٹ نہیں سکتے۔ ایک مرتبہ آپ نے 100 سالہ زندگی کے اختتام پہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا، صرف ایک بار میرے آقا کا نام لے لیا، میرے آقا کی رسالت کی گواہی دے دی، اللہ فرماتا ہے میں 100 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جس بندے کا صرف بندہ نام لے، جس ہستی کا نام لے اور 100 سال کے گناہ مٹ جائیں، اس کی ذات میں کتنی برکت ہوگی، اس کے وجود میں کتنا کمال ہوگا۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ حضرات محترم، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس مسجد کو تا قیامت آباد ارشاد فرمائے۔ جو بھی اس کے متوسلین ہیں، اس کے ساتھ مدد کرتے ہیں، اس کو چلاتے ہیں، اللہ رب العالمین سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ حفاظ کرام نے قرآن مجید سنا، یہ جبرائیل کی بھی سنت ہے، میرے آقا کی بھی سنت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 3 بار جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، ایک رکوع جبرائیل پڑھتے اور ایک رکوع میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، اس طرح پورا قرآن ختم ہوتا۔ حضرات محترم، یہ قرآن پڑھنا اور سننا بہت ضروری ہے۔ جب بندہ قرآن پڑھ لیتا ہے قیامت والے دن آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی نماز بھی آپ کی سفارش کرے گی، روزہ بھی کرے گا، حج بھی کرے گا، زکوٰۃ بھی کرے گا، مگر قرآن جب سفارش کرے گا نا، اس کا انداز انوکھا ہوگا۔ نماز سفارش کر دی، مولا یہ پڑھتا تھا مجھے معاف کر دے، بس اتنی بات کر کے پیچھے ہٹ گئی، روزہ بھی اتنا ہی کہے گا، زکوٰۃ حج سب کچھ اتنا کہے گا۔ قرآن کی ایک سورہ ملک ہے، جو بندہ اس کو تلاوت کرتا رہتا ہے، قیامت والے دن جب بندہ گناہ گار ہوگا، اللہ کہے گا اسے جہنم میں ڈال دو، وہ سورہ ملک رب کے سامنے آ جائے گا اور عرض کرے گی کہ مولا اسے معاف فرما دے۔ رب کہے گا اس کے گناہ بڑے ہیں، اس کو معاف نہیں کرنا، اس کے بہت زیادہ گناہ ہیں، معاف نہیں کرنا۔ جب حد ہو جائے گی نا تکرار کی، وہ سورہ پاک عرض کرے گی کہ مولا یہ ہر روز مجھ سے محبت کرتا تھا، رات سونے سے پہلے پڑھ کے سوتا تھا، اگر اس کو نہیں بخشنا تو مجھے اپنے قرآن سے باہر نکال دے۔ قرآن دیکھیں کہ قرآن کتنی پھر سفارش کرتا ہے، جھگڑتا ہے اپنے مالک سے، اپنے مولا سے کہ مولا اس بندے کو بخش دے۔ جو بندہ، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے سینہ میں قرآن کی ایک آیت ہوگی اور وہ اس آیت پہ ساری زندگی عمل کرتا ہوگا اور اس کو مانتا ہوگا، قیامت والے دن اسے جہنم کی آگ نہیں چھو سکے گی۔ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اور اپنے بیٹوں کو قرآن پاک پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔